وأنت تعلم أن الاختصاص الناعت على طريق الوصف يعبى عنه إذ حينئذ لا يكون المختص وصفا للآخر لذاته مع أنه ولا ذلك التقدير لا يصدق على حلول الصفات المشتقة في موصوفاتها. اچھا، اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وَأَنْتَ تَعْلَمُ سے جلال الدین الدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے، اس جواب کے اوپر اب سوالات کرتے ہیں۔ تو دیکھو میاں، جلال الدین الدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کا دار و مدار کس پر تھا کہ ہم شق ثانی اختیار کرتے ہیں۔ شق ثانی میں کیا کہا انہوں نے کہ بما حاصلہ ان المراد به ان يكون المختص وصفا للآخر ومحمولا علیہ بواسطة ذو لذاتہ، یہ بات کہی تھی۔ تو کہتے ہیں میاں دیکھو، اس کا تو پھر معنی یہ ہوا کہ یہ لذاتی ہی کی جو قید تم نے لگائی بواسطہ ذو لذاتی ہی، تو یہ لذاتی ہی جو ہے ظاہر اور متبادر یہ ہے کہ یہ قید ہے کس کے لیے؟ یہ جو تم نے کہا کہ ان یکون المختص وصفا للآخر، ان یکون المختص وصفا للآخر لذاتہ، یہ لذاتہ ہی متعلق ہے جاری مجرور کس کا؟ کہ مختص وصف بنے مختص بھی کا لذاتی ہی، سمجھے ہو؟ لذاتی ہی مختص وصف بنے مختص بھی کے لیے، کیا مطلب؟ ذرا سمجھو اس بات کو۔ مطلب یہ کہ مختص کی ذات کا تقاضا ہے، مختص کی ذات چاہتی ہے کہ میں وصف بنوں اس مختص بھی کے لیے۔ ذاتی کا کیا مطلب ہوا کہ مختص کی ذات چاہتی ہے کہ میں وصف بنوں مختص بھی کے لیے۔ اچھا، تو یہ تو دوانی صاحب، یہ تو آپ نے ایسی بات کی ہے کہ یہ اختصاص ناعت کا تو تقاضا نہیں۔ دیکھو تعریف کیا تھی؟ فالاولیٰ ان یفسر بالاختصاص الناعت۔ بیزائد ایروی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ الاختصاص الناعت یہ تو ترکیب توصیفی ہے، ترکیب، تو جو تم نے بات کہی یہ تو اس کا ترجمہ نہیں۔ الاختصاص الناعت کا ترجمہ کیا ہے؟ الاختصاص موصوف ہے، ناعت اس کے لیے صفت ہے۔ اختصاص کا تقاضا ہے، الاختصاص الناعت کا معنی کیا ہے کہ اختصاص بین المختص والمختص به، اختصاص تو وہ نسبت ہے نا دونوں کے درمیان میں، تو اس اختصاص کا تقاضا ہے کہ مختص صفت بنے مختص به کے لیے۔ الاختصاص الناعت کا معنی کیا ہے؟ یہ کہ اختصاص کا تقاضا کہ مختص صفت بنے مختص به کے لیے۔ تو تم نے کیا معنی کر دیا کہ مختص کی ذات کا تقاضا ہو
کہ وہ صفت بنے مختص، یہ ذات کا تقاضا ہے۔ اختصاص تو میاں صفت ہے، نسبت ہے، اس کی ذات تو نہیں ہے مختص کی۔ مختص کی ذات کا نام اختصاص ہے؟ تو یہ تم نے تو کہا کہ مختص کی ذات کا تقاضا ہو کہ وہ صفت بنے مختص بھی کے لیے، تو میاں ذات کا تقاضا تو یہ جو جس کی تفسیر تم کر رہے ہو، مفسر میں تو یہ بات نہیں ہے، وہ تو ترکیبی توصیفی ہے، سمجھے ہو؟ تو یہ تم نے توجیہ القول بما لا یرضی بہ قائل، یہ تو تم نے ایسی بات کر دی کہ جنہوں نے حلول کی تعریف الاختصاص الناعت سے کی ہے نا، وہ یہی چاہتے ہیں، ان کا تو یہ مطلب نہیں ہے۔ تو تم نے تو ایک اپنی طرف سے بات جو ہے وہ چپکا دی ہے ادھر، سمجھے ہو اعتراض کو؟ ایک اعتراض تو یہ ہوا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْاخْتِصَاصَ النَّاعِتَ عَلَى طَرِيقِ الْوَصْفِ، کہ دیکھو جو تعریف ہے حلول کی وہ کیا ہے؟ الاختصاص الناعت علی طریق الوصف۔ علی طریق الوصف کیا مطلب؟ یعنی ترکیبی توصیفی ہے، ترکیبی کہتے ہیں یأبا عنہ، یہ اختصاص ناعت جو ہے یہ تو انکار کر رہا ہے اس معنی سے جو تم نے کیا ہے، جو علامہ دوانی نے اس تقریر سے تو وہ منکر ہے، وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ چیز ہو، جب میرا یہ ترجمہ ہے اختصاص ناعت کا، یہ ترجمہ اذ حینئذ لا یکون المختص وصفا للآخر لذاتہ، کیونکہ الاختصاص الناعت کو اگر لیتے ہو تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اختصاص کا تقاضا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ذات کا تقاضا ہے۔ اختصاص کا تقاضا ہے کہ مختص صفت بنے مختص بھی کے لیے، اختصاص ناعت تو یہ چاہتا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تم نے کیا کہا کہ اس کی ذات کا تقاضا ہے، تو ذات کا تقاضا کدھر بنا؟ یہ ذات کا تقاضا بن گیا جب ترکیب توصیفی کو رکھتے ہو، تو پھر تو یہ ذات کا تقاضا نہیں بنتا، یہ تو اختصاص کا تقاضا ہے۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ ایک تو یہ فرما دیا، دوسرا یہ مع انہ علی ذلک التقدیر، دیکھو میاں اگر یہی تفسیر تم کرتے ہو نا کہ مختص کی ذات کا تقاضا ہو کہ میں صفت بنوں کس کے لیے؟ مختص بھی کے لیے، اگر الاختصاص الناعت حلول کی اگر یہ تعریف ہے، حلول کی اگر یہ تعریف ہے کہ مختص کی ذات کا تقاضا ہو کہ وہ صفت بنے مختص بھی کے لیے، تو آؤ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حلول ہے اور یہ تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آتی۔ حلول ہے، یہ تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آتی۔ دیکھو مشتقات جو ہیں، مشتقات کا حلول ہوتا ہے، ان کا حمل بھی ہوتا ہے محمولاً علیہ، جو تم نے کہا نا، مشتقات کا حلول ہوتا ہے اپنے موصوفات میں،
زید القائم، القائم جو ہے اس کا حلول ہے کس میں؟ زید میں، اور اس کا حمل بھی ہوتا ہے، صفت کا موصوف کے اوپر حمل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ یہ جو مشتقات ہیں، کیا ان مشتقات کا حمل موصوفات کے اوپر یا ان مشتقات کا جو اختصاص ہے مختص، یہ مشتقات ہوئے نا، اور مختص بھی وہ جو موصوفات ہیں، تو کیا ان مشتقات کی ذات کا تقاضا ہے کہ یہ صفت بنیں گے موصوفات کے لیے؟ ذات کا تقاضا ہے، یا ان کا حمل ہوتا ہے موصوفات کے اوپر تو وہ حمل ان کی ذات کا تقاضا ہے؟ نہیں، کیونکہ مشتقی کا حمل تقاضا ہوتا ہے قیام مبدے کا، مشتقی کے ذات کا تقاضا نہیں ہوتا۔ مشتقی کے ذات کا تقاضا ہوتا ہے، مشتقی کا جو حمل ہوتا ہے یا مشتقی جو صفت بنتا ہے موصوف کے لیے، وہ کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں مبدا قائم ہے اس موصوف کے ساتھ، تو وہ تقاضا ہوتا ہے کس کا؟ قیام مبدے کا، وہ اس کی ذات کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو کیا حلول کی یہ تعریف مشتقات کے اوپر صادق آ گئی ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ تو اگر یہ معنی کرتے ہو تم الاختصاص الناعت کا، تو تمہاری اوپر یہ دو اعتراض یک نشد دوش۔ وہ پہلے والی جو تعریف تھی وہاں تو ایک اعتراض ہوا تھا نا، کون سا؟ کہ صفات باری تعالیٰ کا حلول ہے اس کے اوپر صادق نہیں آتی ہے تعریف۔ تو یہاں کتنے اعتراض ہوئے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دوانی صاحب نے جواب تو دیا، لیکن میاں وہ جواب بھی تو غار غار ہو گیا، اس پر بھی تو یہ اعتراضات ہیں۔ سمجھ آ گئی بات ہو؟ اس لیے دوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب جو ہے وہ ایسا جواب نہیں ہے کہ وہ سوال کو کل عدم کر دے، سوال کو اس کے اوپر خود دو اعتراض ہوتے ہیں۔ ترجمہ کرو میاں۔ اچھا، مع انہ علی ذالک التقدیر، باوجود اس کے کہ علی ذالک التقدیر، کہ اگر وہی اختصاص ناعت ترکیبی توصیفی کے طور پر ہو، سمجھ میں آئیے، اور پھر تم اس کا معنی کیا لو؟ اس کا معنی کیا لو؟ کہ یہ مختص کی ذات کا تقاضا ہے کہ وہ مختص بھی کے لیے صفت بنے۔ اب بتاؤ، لا يصدق على حلول الصفات المشتقۃ فی موصوفاتها، یہ الاختصاص الناعت کا اگر یہ معنی ہو جو تم نے کیا، تو یہ تو میاں مشتقات کا جو حلول ہے اپنے موصوفات میں، یہ اس کے اوپر تو صادق ہو نہیں آئے گا، کیونکہ مشتقات کا حلول جو ہے وہ مشتقات کی ذات کا تقاضا ہے کہ وہ صفت بنتے ہیں اپنے موصوفات کے لیے۔ یہ تو مبدے کے قیام کا تقاضا ہے، مبدے کے قیام کا تقاضا ہے، ذات کا تقاضا تو نہیں ہے۔ سمجھے ہو شیخانو؟ اچھا، ہو گیا؟ آگے پڑھو گے؟ ہاں، دی کے خام